بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو، اور وصال اردو آپ کے لیے لایا ہے ایک اور منفرد پروگرام، مفلحون یعنی کہ کامیاب لوگ۔ تو اس پروگرام میں ہم ان لوگوں سے ملیں گے جو بائی چانس نہیں، بائی چوائس مسلمان ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کو جانچا، پرکھا، سوچا اور سمجھا، اور سب سے بہتر پایا اور اسے اپنا لیا۔ ان لوگوں سے ملاقات کروائیں گے آپ کی، جنہوں نے اندھیرے سے اجالے، تاریکی سے روشنی، ظلمت سے نور کی طرف سفر کیا، اور بالآخر ان کا یہ سفر اسلام کے سائے میں آ کے اختتام پذیر ہوا اور ان کی بے چین روح کو قرار آیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ایمان آفروز رداد انہی کی زبانی۔ ہارون بھائی، میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے سوال یہ کروں گا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، تو جو تھوڑی سی رداد ہے وہ آپ ہمیں سنا دیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس موڑ پر لا کر جو ہے نا اکٹھا کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جیسے آپ نے سوال کیا، میں آپ کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ جب ہمارا جو تعلق ہے وہ کیتھولک فرقے سے تھا، عیسائیوں کا فرقہ ہے، اور تقریباً 13-14 سال کی عمر تھی جب میں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، مطلب آپ بہت چھوٹے تھے؟ جی۔ اس کی وجوہات یہ بنی کہ میں جب جہاں پہ جاب کام کرتا تھا، وہ میرے جو استاد کے گھر والے تھے، ان کی بہنیں تھیں، وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے سمجھانا شروع ہوئے۔ ان کو جب پتہ چلا یہ عیسائی ہے اور انہوں نے مجھ سے کراہت محسوس نہیں کی۔ مسلم تھے، کراہت محسوس ہاں کرتے جی، ہیں اکثر لوگ، ہاں جی، دوسرے مذہب میں ہوتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک ادنا درجے کے بالکل لوگ۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب لانے کی کوشش کی، اور قریب لا کر انہوں نے مجھے دکان سے بلوایا جاتا تھا کہ ہارون کو بلائیں۔ خیر، وہ جب میں وہاں پہ آتا تو وہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کچھ سناتے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے سناتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ باتیں وہ مجھے بتاتے، اور کلمے کے متعلق بتاتے۔ بہرحال وہ اسی طرح وہ ایک وقت چلتا رہا، گزرتا رہا، وہ سمجھانے میں۔ خیر، اب وہ ایسا موڑ آ گیا کہ وہ مجھے اندر جو ہے نا وہ اندر سے آواز آنا شروع ہوئی کہ اب اسلام قبول کر لو، مگر وہ اندر سے ایک چیز تھی کہ نہیں، یہ ہمارا مذہب جو انسان کی فطری طور پہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہیں ہم۔ بہرحال تو ہمارے گھر کے پاس ہی تھے، ہمارے دوست ہی ہیں، ہمارے جاننے والے تھے۔ وہ گھر والے جو تھے نا وہ بہت دیندار گھر والے تھے، سارے گھر والا جو ہے نا مولانا حضرات تھے، یعنی کہ لوگوں کا خیر خواہ کرنے والے تھے۔ تو میرا ایک دوست مسلمان ہوا انہی سے۔ اچھا، یعنی آپ کا دوست آپ سے پہلے مسلمان ہوا؟ جی، تو وہ بچپن کے دوست ہیں ہم۔ تو میرا ایک اندر سے ایک ارادہ بن چکا تھا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے۔ تو بائی چانس ویسے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے تو میں نے امی اور ابو سے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کچھ گھر والوں کے ایسے الٹا جواب آئے کہ وہ میں ڈر گیا، اور عمر بھی کم عمر تھی، وہ سوچ ہوتا ہے انسان میں۔ تو خیر وہ ایک دم تو میں نے اس کو اگنور کر دیا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے۔ جب وہ مجھے پتہ چلا کہ میرا وہ دوست مسلمان ہوا ہے، تو میں منگل کو ہمیں چھٹی ہوتی تھی جہاں میں جاب کرتا تھا، چرچ جاتے تھے ہم منگل کو، میں خصوصی اتوار کو نہیں جا سکتے تھے، تو منگل کو بھی ہمارا وہ چرچ کا ایک ہوتا تھا، عبادت ہوتی تھی ہماری۔ تو وہ میں چرچ کے لیے نکل رہا تھا تو راستے میں وہ مجھے ملا، کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو جب میں مسلمان ہوا تو جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا یار تم ان سے مسلمان ہوئے ہو تو یہ مسلمان کیسے ہیں یہ ہیں۔ پھر اس نے مجھے نا اگلے دن بلوایا، اس نے کہا کہ آپ اگلے دن آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ایسے ہی گزر چکی تھی کہ وہ میں آج ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مین جو بنیاد ہے وہ بتانے کی، جو ہمارا جو پروگرام جو آپ نے سوال کیا ہے، جو بنیاد یہ ہے کہ جب میں عیسائی تھا تو میرے گھر والے کہتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور ماں مریم یسوع مسیح کی والدہ ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں تو مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہوئی، تو کیونکہ کنسیپٹ ہی یہ ہے نا کہ شادی ہوگی تو نیچر بھی یہی کہتی ہے۔ تو اب وہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ بیوی ہیں، گھر والے کہتے ہیں نہیں بیوی نہیں ہے، اور یہ سوال نہیں ہے اور بیٹے ہیں، بیٹے ہیں۔ خدا کے۔
اب یہ سوال جو تھا نا وہ مجھے گھومتا رہا میرے جو ہے نا، یہ ہضم کہتے ہیں نا، ہضم نہیں ہوتی کچھ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ بات لے کے نا پھر ہماری دکان کے ساتھ ہی مسجد تھی، وہاں پہ مسجد میں آنا جانا تھا، اور وہاں پہ جب اسپیکرز پہ اللہ اکبر کی ندا دی جاتی تھی اور محمد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا دی جاتی تھی، تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ کوئی ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سبھی مانتے ہیں نا. تو میرے ذہن میں پہلے بھی تھا کہ اللہ تو وہ ہیں جو نظر نہیں آنے والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہستی ہے، کوئی ہے کہ جو جن کا یہ نام آتا ہے، کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے استاد وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. آپ کے استاد مسلمان تھے؟ جی. تو میں نے ان کو دیکھتے نا یہ میں نے شروع کر دیا درود شریف پڑھنا. تو ایک تو یہ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات جب وہ میرا دوست مسلمان ہوا کچھ، وہ پھر اگلے دن اس نے مجھے اسپیشل بلایا کہ میرے استاد آپ کو بلا رہے ہیں. جب میں ان کے پاس گیا تو پھر انہوں نے نا کچھ مجھ سے سوال پوچھے، میرے جیسے ہمارا ہو رہا ہے، میں نے ان کو کچھ باتیں بتائیں. بہرحال انہوں نے مجھے سب سے پہلے جو کتاب دکھائی وہ قرآن مجید کی کتاب تھی، جو عموماً نہیں دی جاتی، عام بندے کو نہیں دی جاتی قرآن مجید. سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا پڑھیں، الحمدللہ اردو جانتے ہیں. انہوں نے شرک کی کچھ آیتیں تھیں جو دین کی بنیاد ہیں، ان کی کچھ آیتیں دکھائیں. تو میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے اسی ٹائم جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا. جیسے ہارون بھائی آپ نے بتایا کہ آپ مولانا صاحب سے متاثر ہوئے، تو مولانا صاحب کی وہ کون سی خوبی تھی جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے جس اخلاق اور اتنے ادب و احترام سے انہوں نے پیار کیا اور اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد عزت بھی کی. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عموماً جو عیسائی ہوتا ہے اس کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. بہرحال انہوں نے سب سے پہلے اخلاق، ان کا پیار محبت، اور دوسری جو بات تھی انہوں نے سب سے پہلے مجھے وہ قرآن کی جو آیتیں دکھانا شروع کی. یعنی کہ انہوں نے اپنے طرف سے بات نہیں بتائی کوئی، یعنی کوئی یہ ہوتا ہے اپنے دین کی یا اپنے چیزوں کی وہ بتانے کے لیے اپنے آپ پاس سے بہت سی باتیں بناتے ہیں. مذاہب میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے اور پیش کر دیتے ہیں. یا اگر باتیں بنائی بھی ہیں، باتیں نہیں بھی بنائی، اگر بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے مگر کتاب نہیں دکھائی، یہ بہت جو ہے نا انسان کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے انسان. سب سے پہلے انہوں نے مجھے کتاب دکھائی، اپنی بات نہیں بتائی انہوں نے. یہ دو باتیں ان کی مجھے جو ہے نا وہ اس پہ میں مجبور ہوا کہ اب مجھے مان لینی چاہیے. تو جب آپ نے قرآن مجید پڑھا تو آپ کے پہلا تاثر کیا تھا، اور آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اس ٹائم قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ اگر آیت نہیں پتہ تو ان کا مفہوم ہی ہمیں بتا دیں. ہاں، مفہوم ان کا یہ ہے ان کی آیتوں کا کہ جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں، جو لوگ ایک تمہاری طرح انسان ہے، وہ تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا یاد ہے جو میں نے بتایا. آپ کے تاثرات کیا تھے جب انہوں نے مجھے قرآن میں جب دکھایا تو تب تو اتنا وہ فیلنگ نہیں جو ہے نا وہ محسوس ہوئی جیسے عام کتاب ہے، یا انہوں نے ایک جو چیپٹر کہہ لیں یا ایک اردو پڑھائی مجھے، اور تھوڑا سا اس کا اثر ہوا. اور جب باقاعدہ میں نے اگلے دن آ کے اس کی میں نے تعلیم شروع کی، مولانا صاحب وہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا، تو اس کا ایک ایسا اندر تھا کہ جیسے میں ایک سیدھے راستے میں نکل رہا ہوں اس کو پڑھ کے. اندر سے خود ہی جو ہے نا وہ ایک ایسی فیلنگ تھی کہ جیسے میں بالکل صحیح ٹریک پہ ہوں. دل یعنی اندر سے مطمئن تھا کہ یہ راستہ ٹھیک. جی بالکل. ہارون بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب آپ اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تھے، تو جب آپ نے اذان میں ان کا نام سنا تو پھر آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کی کہ یہ کون سی شخصیت ہے جن کا نام اذان میں لیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، اس میں ریسرچ تو یہ تو ہماری بنیادی باتوں میں سے بنیادی بات مجھے پتہ چلا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسرچ کی قرآن کے بعد، اور پھر پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قرآن میں آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ بنیادی بات یعنی لا الہ الا اللہ، اور بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں، کچھ بکس پڑھیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کے بعد کچھ کتابیں تھیں میرے پاس، کچھ علماء کرام نے، کچھ میں نے خود شوق میں جو ہے نا اس کو خرید کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کچھ ہسٹری جو ہے نا وہ پڑھی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پتہ چلا. پھر یہ
آہستہ آہستہ جیسے پھر میں پڑھتا گیا تو وہ واضح ہوتا ہے کہ کون کیا ہے اور کیا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف کتابیں پڑھی، آپ نے ریسرچ کیا، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ نے یہ جستجو کتنے عرصے کی، مطلب اب آپ کشمکش میں تھے، دونوں پر تحقیقات کر رہے تھے، کتنے عرصے کا وقت تھا یہ؟ ہاں یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے لیے جو عموماً مسلمانوں میں جو ہے نا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. سب سے پہلے جب مجھے اسلام قبول کیا تب تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کچھ دوست تھے، ساتھی تھے جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے مجھے مدرسے میں جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا. بہرحال وہ دوبارہ واپس آیا تو ایک دل میں شوق تھا کہ میں علم حاصل کروں. پھر وہ میرے جنہوں نے مجھے مسلمان کیا ان کے جو والدہ تھی ان کے ذریعے تھوڑا سا انہوں نے مجھے ترجمے کے لیے بھیج دیا. اس کے بعد وہ تب سے شروع ہوا اور اب تک تقریباً اس کو جو ہے نا ریسرچ کو تقریباً 12 سال تقریباً میں نے جو ہے نا وہ مکمل کیا. ابھی بھی جاری ہے تعلیم. یہ جو آپ جس وقت آپ عیسائی تھے، جو مطلب پرانے مذہب میں جس میں تھے آپ، پھر آپ مسلمان ہونا چاہ رہے تھے، تو یہ دورانیہ کتنے عرصے کا تھا جب آپ کشمکش میں تھے کہ یہ آیا عیسائیت ٹھیک ہے، آیا مسلمان ٹھیک؟ اس میں تقریباً مجھے 3 سال لگے ہیں. 3 سال تک 3 مطلب سال آپ تھے ریسرچ مکمل. کرتے رہے؟ ہاں جی، یہ 3 سال مجھے یہی رہا ڈاؤٹ کہ ابھی بھی کیا میں صحیح ہوں. اور کچھ میں بتانا چاہوں گا اپنے دوستوں کو، جو ہمارے جو دوست ہیں ان کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 3 سال کا جو پیریڈ تھا یہ بہت کٹن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا. وہ اس لیے مشکل ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والے تو مخالفین تھے ہی، بعد میں کچھ ایسے جو ہے نا باتیں اور مسلم کنٹریز میں بھی جو ایسی باتیں ہیں کہ وہ میں ابھی مشکل میں بہت مشکل میں تھا. تو کچھ ہمارے جو استاد تھے انہوں نے پھر مجھے ایک طریقہ بتایا، پھر اللہ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اب الحمدللہ یہ کنفرم ہے کہ یہی مذہب سچا اور حق والا مذہب ہے. ہارون بھائی، جب آپ عیسائیت میں تھے، مطلب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب آپ کے دوستوں کا اور آپ کے خاندان والوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسے تھا؟ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا پھر ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ جب میں قبل اسلام سے پہلے جو ہے نا عیسائیت میں تھا تو گھر والوں کا رویہ، رشتہ داروں کا رویہ ٹھیک تھا، یعنی ٹھیک تھا. اور ہاں جی، وہ عموماً جو عام روٹین میں جو ہوتا ہے، اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا. جو بہرحال بڑے سے مراد کے جو ہے نا اتنا وہ دی نہیں جاتی تھی کہ یہ یعنی کہ بڑا ہے یا وہ عام سا بچہ جو گھروں میں ہوتا ہے نا عموماً. آپ بڑے ہیں، آپ بھی بچے ہی ہوں گے، مگر بعض ہوتے ہیں کہ چھوٹے بھی مشہور ہوتے ہیں. بہرحال وہ عام رویہ ہی تھا. اور دوستوں میں بھی یہی تھا کہ بھی بس ہمارا تو دوست ہے، بس ایک تھا. جب اسلام قبول کیا تب تو مخالفت تو وہ آلریڈی تو تیار تھے نا، وہ ہونا ہی ہونا تھا. مخالفت ماموں، خالہ، سب طرف سے، امی ابو کا تو تھا ہی نا مخالفت، رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے. اس کے بعد جو بڑی بات تھی وہ سب سے اہم یہ تھی کہ کچھ دوست میرے جو مسلم تھے وہ کچھ میرے خلاف ہوئے تھے. یعنی آپ کے مسلمان دوست آپ کے خلاف ہو گئے؟ جی، وہ اس لیے خلاف ہوئے کہ آپ نے یہ اپنی امی اور ابو کے بغیر اجازت سے کام کیا اور یہ کام غلط ہے. اور اس پر آپ نے کسی سے پھر فتویٰ لیا؟ ہاں جی، اور اس پہ پھر میں نے ریسرچ شروع کی. سب سے جو جیسے جیسے مسائل میرے پاس جو مجھے پیش آتے رہے، اس کے بعد اسی کی میں ریسرچ میں نے شروع کی. اب یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا تو میں نے اس کی ریسرچ شروع کی. اس کے بعد وہ قرآن کی کچھ آیتیں تھی، 1-2 آیتیں وہ پڑھی میں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی طرف مائل کرے تو پھر ان کی بات نہ مانو. ہاں، اگر دوسرے کاموں میں آپ کو وہ کہے تو آپ نے وہ آپ کا حق ہے، فرض ہے، آپ نے ان کی بات مانی ہے. جب یہ میں نے آیت پڑھی تو میرا دل مطمئن اور تسلی میں ہو گیا پورا. اس کے بعد جو 2 احباب تھے میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور کچھ مجھے نہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ میری بات انہوں نے فالو کی یا نہیں. بہرحال وہ ایک سائڈ پہ وہ ہو گئے. تو کچھ لوگ دوست تھے میرے وہ بہت عزت کرتے تھے. اور وہ پیریڈ اور یہ اب جو پیریڈ ہے اس میں الحمدللہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو خاندان ہے، میرے جو دوست احباب ہیں کہ وہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر لا کھڑا کریں گے، یہ مقام دیں گے مجھے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اب ماموں ہو،
خالہ ہو، امی ہو، ابو ہو، بہن بھائی ہو، کوئی مسئلہ ہو وہ مجھے بلائیں گے کہ بھی آپ آئیں اور یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے ہم جو ہے نا ڈیل کریں۔ میرے سسرال میں اگر کوئی مسئلہ ہے جہاں وہ مجھے جو ہے نا وہ بلائیں، یہ تو ایک سسرال، اور دوست بھی الحمدللہ اب وہ ایسا رویہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی عزت مزید بڑھ گئی، اور اسلام تو ہے ہی سب کو عزت دینے کے لیے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم تو پہلے جاہلیت میں تھے، اسلام نے ہی ہمیں عزت دی۔ بالکل، اس میں تو بالکل یہ بات بالکل 100% ٹھیک اور صحیح بات ہے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سو کو عزت دیتے ہیں۔ سمپل آپ بلال حبشی کو دیکھ لیں، ان کا واقعہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ ابھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلال نہیں کہا جاتا، ان کو سیدنا، ابھی جو ان مسلمان ہونے کے بعد جو ان کو لقب ملا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا، اور نہ ان کی والدہ کا پتہ ہے نہ ان کے والد، غلام تھے، غلام بھی بنتے بنتے وہ بکتے بکاتے مدینہ شریف پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معرفت حاصل ہوئی تو وہ بلال سے سیدنا بلال بنے۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ جب آپ اسلام قبول کر رہے تھے تو آپ بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی، مطلب 13 سے 14 سال کی عمر تھی، تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں کی طرف سے کبھی ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ تشدد پہ آ جاتے ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپ پہ تشدد کیا ہو کہ واپس اپنے مذہب پہ آ جاؤ، یا کبھی کوئی لالچ دی ہو بڑی، جیسے جائیداد وغیرہ کی دے دیتے ہیں، مال و متاع کی دیتے ہیں، تو ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ اصل میں سختیاں تو شروع میں آتی ہیں، لے تو پکی ہے نا، مگر میرا جو رویہ، میرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اسلام جب قبول کیا تو اپنے گھر نہیں بتایا میں نے۔ اچھا، یعنی پہلے دنوں میں آپ نے گھر نہیں بتایا؟ میں نے تقریباً 2-3 ہفتے اپنے گھر نہیں بتایا، اور چپکے میں قرآن پڑھتا رہا، اس کو سیکھتا رہا اور نمازیں میں پڑھتا رہا۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ میں منگلوار دن چرچ جایا کرتا تھا، ہفتے کو ہمیں دکان سے چھٹی نہیں ہوتی تھی تو میں منگل والے دن چرچ جاتا تھا، اس کے بعد میں نے جمعے والے دن چھٹی شروع کر دی۔ تو اسی طرح گھر والوں کو شک ہوا، اور ایسے گھر والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو بس وہ اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے سارا لا دیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ بھی غصے میں آ گئے، کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے ڈرتا بھی تھا، امی سے خاص طور پہ، اور امی نے کہا کپڑے اٹھاؤ اور یہاں سے ابھی باہر نکل جاؤ گھر سے، ہمارے گھر میں تو مسلمان ہو گیا، اب ہمارے گھر میں نہیں رہے گا۔ میں جب گھر سے نکلا تو اس کے بعد ہمارے جو استاد ہیں، میرے بھائی ہیں، استاد ہیں حافظ محمد فیصل، انہوں نے میرا انتظام کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ پھر ان کے پاس میں گیا، انہوں نے کافی الحمدللہ وہ کی۔ بہرحال جب میں دوبارہ گھر میں واپس آیا تو گھر والوں نے تو رکھ لیا تھا مجھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی ہے کریں یہاں پہ، مگر بعد میں ایسے معاملات ہوئے کہ وہ ہلکے جو ہے نا وہ بیچ میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ دکھ انسان دل جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ یار میں واپس کیوں آ گیا، باتیں ہوٹنگ ہوگی اور بہت سی باتیں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ بھی آپ کو لالچ وغیرہ دی، جو بھی وہ تو لازمی، وہ لالچ تو ہوا۔ انہوں نے مجھے مکان کا، گھر کا اور بہت سی چیزیں، اور جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ جس لڑکی سے کہیں شادی بھی ہم آپ کی کروا دیں گے، مگر آپ واپس آ جاؤ، اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ ایک خوبصورت عورت نے مجھے شادی کی آفر بھی کروائی، مگر میرا دل جم گیا ہوا تھا، میرے پاؤں پکے تھے، تو میں نے ان کے آگے سوال رکھے، تو وہ میں نے کہا ان کو جواب دے دیں، میں انشاءاللہ وہ یعنی باطل آج بھی وہی پرانا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، جیسے قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ اس دین سے ہٹ جائیں، تو ہم قریش مکہ میں جو سب سے معزز خاتون ہوگی اس سے آپ کی شادی کروائیں گے۔ تو تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے پہ سورج رکھ دیں، تو میں تب بھی نہیں مانوں گا، میں اس پہ ثابت قدم تھا، ثابت قدم ہوں اور ثابت قدم رہوں گا۔ بالکل یہی اسی طرح مطلب آپ اسی پر ثابت قدم رہے اور یہ اسی طرح لالچ دیتے ہی رہیں گے۔ ہاں بالکل۔ ہارون بھائی، قبول اسلام کے بعد آپ نے جو بنیادی عقائد ہیں، علم ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلے تو میں نے جو ہے نا جنہوں نے مجھے اسلام قبول کروایا، حافظ محمد فیصل،
جی ان کے گھر میں ہی ہم زیر تعلیم تھے. کچھ بچے تھے محلے کے, وہ بھی آ جاتے تھے. ان کو دیکھ کے پھر ہم بھی ریگولر ہو گئے, میں اور میرا جو دوست مسلمان ہوا تھا ہم دونوں, اور محلے کے بچے اور بھی شروع ہو گئے. وہاں سے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد میرے جہاں پہ میں کام کرتا تھا دکان پہ, وہ مجھے مسجد ابراہیم لے جاتے تھے جمعرات کو. مسجد ابراہیم اور کیا نام ہے رائے, یہاں پہ شروعات ہوئی. تھوڑا وہاں یہاں سے جو مسائل سننے والے جو تھے, کیونکہ اس ٹائم تو کتابیں اور اتنا جلدی نہیں وہ مجھے اتنا, تو شروعات یہاں سے ہوئی. درس ہوتے وہاں پہ, بیان ہوتے تھے علماء کرام کے, وہ سنتے, اور اس کی کچھ جو بات نہیں سمجھ آتی وہ پھر علماء کرام سے جو میرے استاد تھے ان سے رابطہ کرتے, پھر وہ مسئلوں کا حل بتاتے. اس کے بعد میں نے جو ہے نا میرے جو استاد تھے انہوں نے مشورہ دیا اور بھی تھے کہ بھئی آپ پراپر جو ہے نا ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. مسائل تو سنائے چلتے ہی رہیں گے. تو پھر میرے جو استاد ہیں شیخ اصغر وحید صاحب, جامعہ مسجد توحید الفا روڈ پہ ساندے میں ہیں, وہ ان کے پاس انہوں نے ترجمے کی کلاس شروع کی. ہمارے گھر کے ارد گرد بھی مساجد تھیں, مگر وہاں پہ یہ ماحول نہیں تھا جو میں چاہ رہا تھا, کیونکہ میں جاب بھی کرتا تھا, کام بھی تھا, اور پڑھائی بھی میں سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے اب ضروری ہے. ہاں جی, کوئی ایسی مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جو مجھے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ مجھے ٹائم دے. تو میں نے وہاں پہ, مجھے کسی نے بتایا, تو میں وہاں پہ جب میں گیا تو انہوں نے الحمدللہ بہت محبت کی, بہت پیار کیا. انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے ترجمہ سب سے پہلے پڑھایا پورا مکمل. ترجمہ پڑھنے کے بعد گرامر پڑھی, پھر اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے نا وہ تجوید بھی میں نے پڑھی. تو اس کے بعد یہ جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا چل رہی ہے پڑھائی کے جہاں تک, کیونکہ علم تو کہتے ہیں نا سمندر ہے, تو جتنا ڈوبیں گے وہ اتنا ہی ہم گہرائی میں جائیں. تو ابھی تعلیم جاری ہے. ابھی دوبارہ جو ہے نا کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی جو ہے نا اس کے بعد جو تعلیم ہے ترجمے کے بعد اس کو اسٹڈی کی جائے. ویسے تو چھوٹی کتابیں وہ عموماً جو مسائل کی کتابیں وہ تقریباً پڑھتا رہتا ہوں. ہارون بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ مطلب میں نے گھر کے پاس جو مساجد تھیں ان سے میں نے تعلیم حاصل کی, مدرسوں میں گئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ مدارس میں فری تعلیمی نظام ہے, اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں تو علم تو یہ فرض ہے نا, یہ تو ہمیں سیکھنا ہے. اور ہمارے جو ارد گرد جو مساجد ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے کہ علماء کرام جو ہیں یہ اس دین کو پھیلانے کے لیے جستجو ہیں اور تگ و دور کر رہے ہیں جہاں تک بھی, اور وہ بھی فری میں. کوئی پیسہ نہیں, کوئی انہوں نے, اور رہائش بھی فری. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں سکول جب جاتا ہے نا بندہ سکول, اس کے لیے ایڈمیشن آپ کو دینا پڑے گا, یونیفارم کے پیسے دینے پڑیں گے, کتابوں کے, جوتوں کے, جرابوں کے سب پیسے دینے پڑیں گے. پھر آپ ٹیوشن بھی ضروری ہے, ٹیوشن میں جائیں گے اس کے علیحدہ سے فیس آپ کو دینی پڑے گی. پھر پیپر ٹیسٹ کچھ بھی ہوں ان کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے اس کا جو رخ دیکھا جائے وہ بالکل الگ ہے. آپ مدرسے میں جائیں گے, سب سے پہلے علماء کرام جو استاد ہوں گے وہ آپ کو بہت شفقت اور پیار سے پاس بٹھائیں گے, میں نے جو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو کتابیں فری دیں گے. آپ کو وہ یہ نہیں کہیں گے فلانا سوٹ پہن کے ہو, یہ پہن کے ہو, یہ پہن کے ہو, نہیں, وہ کہیں گے جیسے بھی ہو آگے ہو, پڑھ لو اور صاف ہو تو بیٹھ جاؤ. اور یہ علماء کرام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بہت ایک اہم کردار ہے علماء کرام کا, اور ان کو بھی ہمیں سننا بھی چاہیے اور پراپر ایک جو علم جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بہت دور سے, اپنے گھر سے بہت دور, کیونکہ میرے لیے تعلیم بھی ضروری تھی اور روزی کا بھی جو ہے نا یہ بھی ضروری تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء کرام, اور الحمدللہ دعائیں نکلتی ہیں, دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اور آج تک انہوں نے مجھ سے پیسہ نہیں لیا. جتنی دیر میں نے آپ کو بتایا 9 سال 12 سال میں نے پڑھا اپنے استاد سے شیخ اصغر وحید صاحب, اور سب کچھ انہوں نے کیا, میری شادی تک انہوں نے کروائی. یہ میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا اپنے چینلز کو کہ میرے استاد ہیں اصغر وحید صاحب. حافظ فیصل جو انہوں نے مسلمان کیا وہ تو یعنی کہ نا تھوڑا سا سائڈ پہ تھے, مگر بعد میں جب میری جو بنیاد ہے, مجھے جو مدرسے میں بٹھانے والے, میری شادی کروانے والے, وہ یہ اصغر وحید صاحب ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے اپنا بیٹا بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ابھی بھی. تو ہارون بھائی آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ابھی تو میں فی الحال مدرسے میں پڑھا رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے نا میں گاڑیوں کا آٹو الیکٹریشین کا میرا جاب تھی, اے سی اور آٹو الیکٹریشین کا گاڑیوں کا. اس کے بعد وہ کمپنی ختم ہوئی تو میرے جو استاد تھے شیخ اصغر وحید صاحب, ان کا مدرسہ ہے چوہان روڈ پہ,
وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ بیٹھ کے یہاں پہ پڑھاؤ، جو اللہ آپ کے نصیب میں ہوگا وہ دیں گے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد تو یہ مسائل آتے ہی آتے ہیں، لازمی ضروری ہے، اور یہ سمجھ لے کے تو یہ تو آنے ہی ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ امتحان ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اکثر لوگوں میں بیان کرتا ہوں، حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو قرآن کا علم سکھائے اور سیکھے، سب سے پہلے سیکھے پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ بہترین کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو تم میں جو پراڈو میں ہے یا جس کا سوٹ اچھا ہو یا کپڑے اچھے ہوں، یہ نہیں الفاظ ہے، کیا ہے؟ قرآن خیرکم من تعلم القرآن، کہ قرآن کو سکھائے اور سیکھے۔ تو ہارون بھائی، جیسے آپ نے بتایا کہ جس پہلے سوال میں آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نے کچھ سوالات اپنے گھر والوں کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ میرے یہ سوالات کلیئر کر دیں تو میں واپس آ سکتا ہوں، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات تھے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو بنیادی عقیدہ ہے نا عیسائیت، مسیحیت کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے تثلیث، ٹرینٹی جن کو کہا جاتا ہے عموماً۔ یہ بنیادی عقیدوں میں سے یہ عقیدہ ہے سب سے پہلا، جس کو توحید فی تثلیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ مجھے اس عقیدے کو جو ہے نا آپ مجھے سمجھائیں، ایک خدا، دو خدا، تین خدا اور پھر ایک خدا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مجھے واضح کریں۔ بنیادی بات جو دوسرا ان کا عقیدہ ہے وہ ہے واقعہ صلیب، جو مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی اور وہ 3 دن بعد اٹھے اور وہ زندہ آسمانوں پہ چلے گئے اور وہ دوبارہ آئیں گے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے۔ یہ واقعہ بہت متضاد واقعہ ہے۔ اس میں میں نے ایک دوسرا یہ رکھا۔ میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ بائبل 2 ہیں، اور آپ دیکھیں پاکستان میں مختلف مسالک ہیں، 3 بڑے بڑے مسالک ہیں، ان میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث۔ ان کا قرآن مجید ایک ہی ہے، اور آپ مشرق سے اٹھائیں یا مغرب سے اٹھائیں، امریکہ سے اٹھائیں، سعودی عرب سے اٹھائیں، دبئی سے اٹھائیں، قرآن مجید آپ کو ایک ہی ملے گا۔ اور ابھی بھی میں یہ دوبارہ میرے جو پادری حضرات تھے، بڑے بڑے جو پادری ہیں اور بھی مختلف لوگوں سے، عیسائیت سے اور کتابوں کی شکل سے میں نے ان سے کتابیں بھی پڑھی کہ مجھے یہ جواب ملے ان سوالوں کا، مگر کسی سے تسلی بخش جواب مجھے نہیں ملا۔ تو ابھی بھی میں جو ہمارے جو پادری، جو بھی لوگ سن رہے ہیں، جو یوٹیوب پہ ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر کوئی جواب دینا چاہے تو اگر مجھے جو جواب دے، تو میں نہیں سمجھتا کہ حق کو ماننے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے یا نہ ماننا چاہیے، لیکن حق ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ مجھے آج تقریباً 14 سال 15 سال ہو چکے ہیں مجھے اسلام قبول کیے ہوئے، اور آج تک کسی سے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم دولت سے نوازا، تو جو آپ کی سابقہ کمیونٹی تھی اس کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام کے ساتھ کامیاب ہو جائیں؟ ان کے ساتھ جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ مجھے گھر سے نکالا، پھر میں واپس آ گیا، اس کے بعد میں نے اور میرے جو استاد محترم تھے انہوں نے مجھے یہ سمجھایا، اور جو قرآن سمجھاتا ہے، جو ہمیں اسلام تعلیمات دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ رکھا، ان کے ساتھ مالی تعاون اور جیسے بھی جو بھی ہو سکے میں الحمدللہ ان کے ساتھ، اس نیت سے کہ شاہد اور یا یقیناً اللہ کرے کہ یہ بھی ان معاملات کو دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کا بھی یہی کردار تھا نا، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کہ جو ہے نا ان کی جو سیرت ہے ان کو پڑھ کر ان کو آگے پیش کریں، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سکے۔ مطلب ان پہ ہمیں عملی طریقہ بھی کرنا چاہیے، جیسے ان کی سیرت تھی بالکل اسی طرح ہم نے بھی ان کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں اور اسلام کی طرف آ سکیں۔ جو کچھ لوگوں کی طرف سے غلط پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے یا یہ ہے، یہ مسلک ہیں، ان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو مختلف لوگوں سے مطلب لوگ ڈراتے ہیں، تو ہمیں اسلام کی ایک اچھی امیج پیش کرنی چاہیے اور ہمیں سیرت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ہارون بھائی، آپ مسلمانوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کو ہمیں پک کرنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کو ہمیں سننا چاہیے، اور یہ ہمیں امید ہے اور ہمیں راست جو ہے نا دکھا سکتے ہیں، صحیح راستہ، ان کو سننا چاہیے۔ اور جو ہمارے جو عیسائی مذہب یا کرسچن سے جو تعلق رکھتے ہیں دوست بھائی جو ہیں ہمارے،
ان کو چاہیے کہ وہ بھی انہی کو پک کریں اور ان کو سنیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو سنیں اور ان کو جو ہے نا وہ ان کی باتوں پر عمل کر کے اور جو ہے نا اس پر ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ہارون رشید بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اپنی رودات سنائی، اور یقیناً یہ ایک بہت ایمان افروز کہانی تھی جو آپ نے ہمیں سنائی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسے آپ پہلے استقامت سے اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ آپ کو مزید استقامت دے اور اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے. اور ہم دعا کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ میں سابقہ کمیونٹی کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اسلام کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہوں. تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ.